موت کے مسافر قسط نمبر 26۔ دریا دجلہ بغداد کے آسمان پر ڈوبتے سورج کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا۔ شفق رنگ پانی میں حلول کر گئے تھے۔ کھلے بادبانوں والی کشتیاں دجلہ کے آر پار تیر رہی تھی۔ دریا کے کنارے ایک کھلے اور وسیع میدان میں لکڑی کی ایک شہنشین بنائی گئی تھی، جس کے اوپر اطلس کے شامیانے لہرا رہے تھے۔ سورج جب غروب ہو گیا، رات تاریکی میں حل اور ضم ہو گئی۔ لوگ مغرب کی نماز ادا کر چکے اور بغداد کے ایوانوں میں قیمتی فانوس روشن ہو گئے تو اس میدان میں، جس کے اندر لکڑی کی شہر نشین بنائی گئی تھی، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک ساتھ کے بعد وہاں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جمع ہو گیا تھا۔ چاروں طرف جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، لوگوں کی سر ہی سر نظر آتے تھے۔ شہ نشین کے پیچھے بغداد کے جوان سال طالب علم اور حفاظ کرام بیٹھے تھے، جن کی مدد سے جلسے کا یہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ شہ نشین کے اوپر بغداد کے کئی علماء اور فقہا آ کر بیٹھ چکے تھے۔ اتنے میں دو گھوڑوں کی ایک بگی شہ نشین کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے علامہ جلال الدین تقی میر یقینی، ابو علی الخوی اور یوسف بن جوزی جیسے علماء اترے اور شہ نشین پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے عمیر اور حشام بھی اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ کچھ طالب علم فوراً اٹھے اور بڑے احترام سے ان دونوں کے گھوڑے پکڑ کر ایک طرف باندھ دیے۔ عمیر اور حشام جب شہ نشین کی طرف بڑھے تو طالب علموں نے پرجوش تکبیریں بلند کی، جس کے جواب میں میدان میں بیٹھے لوگوں کے اندر سے دور دور تک اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دینے لگی تھی۔ عمیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور وہ حشام کے ساتھ نئے شہ نشین پر آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے علامہ جلال الدین اٹھے اور انہوں نے جہاد کے موضوع پر ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس کے بعد بغداد کے دوسرے علماء کو اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ اس دوران لوگ زور زور سے آوازیں کسنے لگے تھے۔ موت کے مسافر کو لاؤ، موت کے مسافر کو لاؤ۔ آخر عمیر اٹھ کر سامنے آیا۔ ایک بار اپنے اطراف میں گھوم کر اس نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا، پھر اس کی بلند آواز سنائی دی: خواندگان کرام، خلافت کے محافظوں، مسلم قوم کے نگہبانوں، ملت کے پاسبانوں، میرا نام عمیر بن خزام ہے اور میں دریا یرون کے اس پار سے آپ کے پاس ایک پیغام اور التماس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسے طوفان سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو اپنی پوری شد و مد کے ساتھ آ رہا ہے، ایسا طوفان جو بغداد کی شمع کو گل کر دینے کے در پہ ہے۔ میرے بھائیوں، تاتاری نیشا پور سے موصل اور سمرقند سے قزوین تک تباہی مچانے کے بعد اب بغداد کا رخ کر رہے ہیں۔ عمیر ذرا رکا اور پہلے سے بھی بلند آواز میں بولا: اے اہل بغداد، میں شاعروں کے قصائد کی قدر و قیمت اور مرمری ایوانوں کے آداب سے واقف نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب امارا اور حکومت محو نشاد کی محفلیں منعقد کرنے لگے، جب ان کا ایک ہاتھ جام اور دوسرا زلف یار پر ہو تو وہ ملت کے ہچکولی کھاتے کشتی کو پتوار نہیں سنبھال سکتے۔ جو لوگ صداقت کی آوازوں کو گلا گھونٹ کر شاہی قالینوں پر جبی سائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ بغداد کے مکینوں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم مطربوں کے میٹھے اور سہانے نغمے سن سن کر اونگھ رہے ہیں اور ہمارے سروں پر موت کھیل رہی ہے۔ اب بھی اگر ہم نہ جاگے تو قیامت تک سوتے رہیں گے۔ عمیر سانس لینے کو رکا اور دوبارہ بولا۔ اب اس کی آواز میں طاقت کے باجے اور فریاد کرنے والی شہنائی کی طرح سوز تھا: بغداد کے نگہبانوں، دائم خانہ بدوش تاتاری جو کبھی رزق کی تلاش میں ٹینڈرا کے برف زاروں میں مارے مارے پھرتے تھے، اپنے تیز رفتار جنگی اور مستنگ گھوڑوں کے ساتھ منگولیا اور چینی ترکستان سے طوفان کی طرح اٹھ کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس تباہ کن آندھی کے سامنے کوئی مضبوط بند نہ باندھا تو
وہ اپنی وحشت اور بربریت کے ساتھ ہم پر وارد ہوں گے، اور ریت کے تودوں کی طرح وہ دور دور کی آبادیوں کو فنا کر دیں گے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور قوم سے غداری کرنے والوں کا محاسبہ شروع کر دے تو میں اور میرے 10,000 جانثار بغداد کی حفاظت کی خاطر آپ لوگوں کے ایک ادنا اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ عمیر کو رکنا پڑا۔ شہ نشین کے قریب بیٹھے طالب علم نعرے لگانے لگے تھے، آپ ہمارے نقیب، ہمارے رہنما اور مشل بردار ہیں، ہم بغداد سے غداری کرنے والوں کی گردنیں کاٹ دیں گے، آپ ہمارے ہیں، بغداد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عمیر پھر بولا، میری قوم کے باجبروت فرزندو، میں تمہیں اس خوفناک اور تاریک رات سے متنبع کرتا ہوں جس کے مقدر میں سحر نہیں ہوتی۔ اے اہل بغداد، ہلاکو اپنے 1,00,000 سے زائد لشکر کے ساتھ بغداد سے اب صرف چند میل کی مسافت پر بڑھتا آ رہا ہے۔ میں آج ہی یہاں سے کوچ کر رہا ہوں اور اب اپنے لشکر کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ جانے سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کیجیے۔ عمیر کہتے کہتے رک گیا۔ دریا دجلہ کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی۔ رات کی تاریکی میں کچھ دکھائی نہ دیا تھا، تاہم گھوڑوں کی ٹاپوں سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوار قریب آئے اور جلسے کے چاروں طرف پھیلتے گئے۔ پھر ان سواروں کی طرف سے سنسناتے تیروں کی تیز بوچھاڑ ماری گئی۔ جلسے کے اندر سے بھی بے شمار لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ بھی نہتے لوگوں پر تیر برسانے لگے۔ کچھ نے تلواریں نکال لی تھی اور جو شخص سامنے آتا اسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جلسے کو ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا گیا تھا۔ ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ گھڑ سوار ٹاپوں تلے بے گناہ لوگوں کو رونتے آ رہے تھے۔ ایک ہی کچھ لوگ شہ نشین کے قریب سے اٹھے اور عمیر پر ٹوٹ پڑے۔ عمیر اور حشام نے اپنی تلواریں نکال کر اپنا دفاع شروع کر دیا تھا۔ ایک ساتھ کئی تلواریں عمیر پر برسی۔ عمیر اور حشام نے ان کا دفاع کیا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور عمیر کی ران پر تلوار ماری۔ عمیر نے اپنا آپ بچانے کی بھرپور کوشش کی، اس کے باوجود اس نامراد کی تلوار ایک گہرا گھاؤ لگاتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ عمیر ڈمکانے لگا۔ حملہ آوروں نے ایک بار پھر تلواریں لہرائی۔ حشام نے فوراً ڈگمگاتے عمیر کو سنبھال لیا اور اس طرح اپنے بازو اور چھاتی کے نیچے چھپا لیا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو چیل سے چھپا لیتی ہے۔ ساری تلواریں حشام کے بدن پر برسی تھی اور اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ سراسیمگی سی پھیل گئی تھی اور کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا تھا۔ تاہم جس وقت حشام پر تلواریں برس رہی تھی، طالب علموں کا گروہ اپنی تلواریں سونت کر حرکت میں آ چکا تھا اور آنن فانن وہ ان لوگوں سے ٹکرا گئے جو عمیر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ حشام لہو لہان عمیر کے اوپر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ ایک جانثار سپاہی اپنے آقا اور سپہ سالار پر قربان ہو چکا تھا۔ عمیر نے حشام کی لاش کو اپنے بازو میں لیا اور کراہتے ہوئے کہا، حشام، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جب عمیر نے دیکھا کہ حشام مر گیا ہے تو اس نے چلاتے ہوئے کہا، ظالموں، کیا تمہارے ہاں نیکی کا یہی صلہ ہے؟ عمیر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ طالب علم حملہ آوروں کو دھکیل کر پیچھے لے گئے تھے۔ اتنے میں کسی کی آواز عمیر کے کانوں میں پڑی، عمیر، عمیر میرے بیٹے، بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، غدار اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، بغداد بچ چکا ہے، بھاگ جاؤ میرے بیٹے، بھاگ جاؤ۔ عمیر پہچان گیا، وہ علامہ جلال الدین کی آواز تھی۔ میدان میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ لوگ اندھیرے میں ایک دوسرے کو رونتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ عمیر شہ نشین سے اترا۔ اس نے جلال الدین کو دیکھنا چاہا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئے۔ اس کی ران سے بڑی تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا اور لمحہ با لمحہ اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ شہ نشین سے اتر کر وہ لنگڑاتا ہوا پیچھے ہٹا
اور درختوں کے ایک جھنڈ میں آ کر اس نے اپنی ابا پھاڑی اور زخم کو کس کر باندھ دیا تھا۔ عمیر نے ایک درخت کا سہارا لیتے ہوئے شینشین کی طرف دیکھا۔ حملہ آور سارے طالب علموں کو کاٹ کر اب شینشین کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک کی آواز عمیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، موت کے مسافر کو تلاش کرو، وہ یہی کہیں ہوگا، اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ زندہ اپنے مسکن پہنچ گیا تو ہم سے ایسا انتقام لے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جلدی کرو، چاروں طرف پھیل کر اسے تلاش کرو۔ امیر دیودار اور اس کی سپاہیوں کا فکر نہ کرو۔ ابن القمی نے مستقر سے اسے اپنے ہاں صلاح مشورے کے لیے بلا رکھا ہے، اور وہ اسے اس وقت تک نہ اٹھنے دے گا جب تک تم اپنا کام مکمل نہیں کر لیتے۔ یاد رکھو، اگر تم اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ابن القمی تم سب لوگوں کی گردنیں اڑا دے گا، اور یہ اس کے ساتھی کی لاش اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ عمیر نے دیکھا ہشام کی لاش اٹھا کر وہ دریا کی طرف لے گئے تھے۔ ران میں شدید درد کے باوجود عمیر جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ آبادی میں داخل ہوا اور محلوں کی گلیوں میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ران کے زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور ہر آنے والا لمحہ اس پر پسماندگی طاری کر رہا تھا۔ گلیوں میں لوگوں کو ہجوم ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ عمیر بھی ان کے اندر گرتا پڑتا آگے بڑھتا رہا۔ ایک جگہ بلند دیوار کے ساتھ جہاں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ سستانے کی خاطر اس دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اونچے اونچے چند سانس لینے کے بعد اس نے عمارت کا جائزہ لیا جس کی دیوار کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل کا مزار تھا۔ عمیر نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میرے اللہ، میرے مالک، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ میری منزل ابھی دور ہے، میرا کام ادھورا ہے۔ میرے اللہ، تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے مجھے کچھ کرنے کی مہلت عطا فرما۔ عمیر کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے رہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس کے زخم سے جان لیوا ٹیس اٹھی اور نڈھال ہو کر اس نے اپنا سارے جسم کا بوجھ امام احمد بن حنبل کے روزے کی دیوار سے لگا دیا۔ ایک دم چونک کر اس نے آنکھیں کھولی۔ قریبی اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ اس کا اپنا گھوڑا بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس پر کوئی سوار تھا جس نے اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب گرا رکھا تھا۔ دیوار کے قریب آ کر وہ گھڑ سوار گھوڑے سے اتر گیا، کیونکہ گھوڑا وہاں آ کر خود بخود رک گیا تھا۔ شاید وہ اپنے مالک کی بو پا گیا تھا۔ جو ہی وہ گھوڑے سے اترا، عمیر کا گھوڑا نتنے پھڑپھڑاتا ہوا اور ہنہناتا ہوا آگے بڑھا اور عمیر کے قریب آ کر اپنے ہونٹوں سے عمیر کا بدن پھپونے لگا۔ اتنے میں اس سوار نے بڑی رازداری سے عمیر کو پکارا، عمیر، عمیر۔ عمیر، جس پر غشی طاری ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے سنبھلا اور اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا۔ اتنے میں اس سوار کی مترنم نسوانی آواز پھر سنائی دی، گھبرائیے نہیں، میں دشمن نہیں۔ عمیر کو یوں لگا جیسے وہ آواز اس کی جانی پہچانی ہو، جیسے جل ترنگ سی جوان وہ نسوانی آواز وہ برسوں سے اس کے ذہن میں گوشوں میں بس رہی ہو۔ وہ اس بات کا تعین نہ کر سکا کہ اس نے یہ آواز کہاں سنی تھی، تاہم وہ خوبصورت اور شیریں آواز اس کے لیے مانوس اور شناسا تھی۔ اتنے میں زرہ اور خود میں ڈھکی چھپی وہ لڑکی آگے بڑھی۔ تاریکی کے باوجود عمیر اس جوان اور حسین لڑکی کے ہاتھ پہچان گیا۔ وہ خوبصورت اور لمبی لمبی انگلیوں والے گداز اور گوشت سے بھرے ہوئے حسین ہاتھ، جنہوں نے یروشلم میں اس کے زخم پر پٹی باندھی تھی اور منصوروں میں اسے انار کے رس کی چھاگل پیش کی تھی۔ عمیر سوچ میں کھو گیا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی، شاید شکریہ ادا کرنے کی خاطر کہ قدرت نے اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا تھا۔
اتنے میں وہ گمنام اور اجنبی لڑکی آگے بڑھی۔ سہارا دے کر اس نے عمیر کو گھوڑے پر ڈالا، خود بھی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی۔ ایک ہاتھ سے اس نے گھوڑے کی انان پکڑی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے عمیر کو اپنی جوان اور کنواری گود میں سمیٹ لیا تھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک طرف سر پر چھوڑ دیا تھا۔ عمیر پر اب مکمل غشی طاری ہو چکی تھی اور اسے کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی گھوڑے کو لگاتار دوڑاتی رہی۔ عمیر اس کی گود میں بے ہوش تھا، یہاں تک کہ بغداد سے 10 میل دور سمرا نام کے ایک قصبے میں گھوڑے کو اس نے روکا اور ایک سرائے میں داخل ہوئی۔ گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کر کے وہ سرائے کے مالک کے پاس آئی اور آواز بدل کر مردانہ لہجے میں بولی، کیا مجھے ایک کمرہ مل جائے گا؟ سرائے کے مالک نے ایک بار غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ضرور مل جائے گا۔ وہ گمنام لڑکی پھر بولی، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے۔ ہم بغداد سے آ رہے تھے کہ ہمارے دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا، جس میں میرا ساتھی بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ کیا تم کسی طبیب اور جراح کا بندوبست بھی کر سکو گے؟ سرائے کے مالک نے پریشانی سے پوچھا، آپ کا ساتھی کہاں ہے؟ لڑکی پھر مردانہ آواز میں بولی، وہ میرے گھوڑے پر بے ہوش پڑا ہے۔ سرائے کے مالک نے ایک چابی لی اور باہر نکلتے ہوئے لڑکی سے کہا، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو کمرہ دکھا کر طبیب کو لاتا ہوں۔ لڑکی پیچھے ہٹی۔ گھوڑے پر بے ہوش پڑے عمیر کو اس نے اپنی پیٹھ پر ڈالا اور سرائے کے مالک کے ساتھ ہو لی۔ اس نے ایک کمرہ کھولا، لڑکی اندر داخل ہوئی اور عمیر کو ایک بستر پر لٹا دیا اور سرائے کے مالک سے کہا، باہر میرا گھوڑا کھڑا ہے، اسے استبل میں لے جا کر اس کے چارے کا بندوبست کرو اور جتنی جلدی ہو سکے حکیم کو بلا دو۔ اس مقصد کے لیے تمہیں جتنی نقدی چاہیے لے جاؤ۔ سرائے کا مالک باہر نکلتے ہوئے بولا، اس کی ضرورت نہیں۔ لڑکی عمیر کے قریب پلنگ پر بیٹھ گئی اور عمیر کا لباس ہٹا کر اس نے اس کی ران کا زخم دیکھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو خارج ساری خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ لڑکی مغموم ہو گئی اور عمیر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو بے ہوش پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرائے کا مالک لوٹا، اس کے ساتھ ایک طبیب بھی تھا جو اپنا چرمی تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ سرائے کے مالک کے سمجھانے پر طبیب آگے بڑھا اور عمیر کی ران پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر وہ زخم دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ لڑکی نے پریشان ہو کر پوچھا، کوئی خطرہ تو نہیں؟ طبیب نے سنبھلتے ہوئے کہا، گھاؤ کافی گہرا ہے، جس تلوار سے یہ زخم لگا ہے اس پر ذہن کی پارت چڑھی ہوئی تھی۔ اگر یہ کچھ دن بے ہوش رہے تو آپ فکر مند نہ ہوں، زخم مندمل ہوتے ہوئے وقت لگے گا۔ یہ 2 ماہ تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس طرح ان کا زخم پھر کھل کر ناسور کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لڑکی نڈھال سی ہو گئی تھی اور طبیب زخم صاف کر کے اس پر پٹی باندھنے لگا۔ طبیب جب فارغ ہوا تو لڑکی چونکی۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے ایک سنہری سکہ نکال کر طبیب کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈوبتی آواز میں کہا، جو جوان آپ کے سامنے زخمی حالت میں پڑا ہے، اسے اگر کچھ ہو گیا تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک جان لیوا نقصان ہوگا۔ یہ ایک ایسا جرنیل ہے جس نے ایک طرف صلیبیوں اور دوسری طرف وحشی تاتاریوں کے آگے دفاع کا مضبوط حصار قائم کیے ہیں۔ اگر آپ اس کی جان بچا سکے تو مذہب و ملت پر آپ کا یہ ایک عظیم احسان ہوگا۔ سرائے کے مالک نے چونکتے ہوئے پوچھا، ان کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے مدھم آواز میں جواب دیا، اسے ابھی ایک راز ہی رہنے دیں۔ میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے دشمن اگر ہمیں تلاش کرتے یہاں آ جائیں تو ان کی یہاں موجودگی کا ان پر اظہار نہ کریں۔ ان کے علاج کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ میں مہیا کروں گا۔ سرائے کے مالک نے پھر پوچھا، تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ یہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔
سرائے کے مالک نے لڑکی کے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ بے شک اپنا خود اتار دیں۔ لڑکی نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں یہ خود سر سے کبھی نہیں اتارتا، یہ ایک راز ہے جسے کسی اور کے سامنے نہیں کہا جا سکتا۔ سرائے کا مالک طبیب کے ساتھ باہر نکلتا ہوا بولا، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے طبیب نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں روزانہ آ کر پٹی بدلتا رہوں گا، اگر خطرے کی کوئی بات ہو تو مجھے بلا لیں، میں دوائی بدل دوں گا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ لڑکی عمیر کے قریب پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر اسے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ اس کا سر سہلا رہی تھی اور خود کے نقاب میں پوشیدہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر نقاب کے کناروں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ سرائے کا مالک اس کے لیے کھانا رکھ کر چلا گیا۔ لڑکی نے دیوار کی طرف منہ کر کے نقاب ہٹایا، کھانے کے چند لقمے لیے، پانی پیا اور دوبارہ چہرے پر نقاب گرا کر وہ عمیر کے پاس اسی طرح آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب رات آدھی گزر گئی اور لڑکی اسی طرح عمیر کے پاس بیٹھی جاگ رہی تھی، عمیر نے حرکت کی۔ لڑکی چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ عمیر نے آنکھیں کھولی اور ٹکٹکی باندھے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس کی کمزور سی آواز سنائی دی، میں کہاں ہوں؟ لڑکی کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی، آپ اس وقت بغداد سے 10 میل شمال مغرب میں سمرا نام کے ایک قصبے کی سرائے میں ہیں۔ طبیب آپ کے زخم پر پٹی باندھ گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ عمیر کی ایسی آواز سنائی دی جیسے بار بار ڈوب کر ابھری ہو، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کی تلافی شاید میں پوری عمر نہ کر سکوں گا۔ لڑکی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کی کنیز ہوں اور کنیز کا اپنے آقا پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ عمیر نے مغموم لہجے میں کہا، جس وقت میں امام احمد بن حنبل کے روزے کے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا تھا، میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ موت کے سائے میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ وہاں میں نے خلوص نیت اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی ملت کے لیے کچھ کرنے کا موقع دے۔ شاید قدرت کو میرے آنسوں میں ڈوبے ہوئے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پسند آئے تھے اور اس نے تمہیں میری مدد کو بھیج دیا۔ میں تمہارا مشکور ہوں۔ شاید قدرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہے۔ عمیر خاموش ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر اس کی نحیف آواز سنائی دی، تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی اپنا چہرہ اس کے قریب لے گئی۔ میں آپ کی ایک ادنا کنیز ہوں جسے آقا کسی بھی نام سے پکار سکتا ہے۔ کیا تم اپنے سر سے خود نہیں اتارو گی؟ لڑکی نے منت کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، یہ ایک راز ہے جس کے اندر ایک مصلحت ہے، میں آپ کی منت کرتی ہوں اسے راضی رہنے دیں، اس میں میری اور آپ دونوں کی بہتری ہے۔ عمیر پھر خاموش ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد اس کی نہایت کمزور آواز سنائی دی، آہ حشام، ظالموں نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ میں ان کے اونگتے ہوئے ضمیر کو جگانے گیا تھا۔ میں نہ جانتا تھا وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور ان کے ذہن مردہ ہو چکے ہیں، اور مجھے علم نہ تھا کہ بغداد کے لوگ قوم کے ایسے افراد ہیں جو مٹی کے گھوڑے۔ عمیر خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے چونک کر اس کا جائزہ لیا، وہ پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ لڑکی اٹھی اور طبیب کو بلانے سرائے کے مالک کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے عروج زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔